أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ پروگرام نمبر 128 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 24 تا 25، یعنی 2 آیات کا مطالعہ ہوگا، اور انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی فرما دیا ہے. اور ناظرین کرام، انہی آیات سے 5ویں پارے کا آغاز بھی ہوتا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے نوجوان ساتھی قرآن اکیڈمی کراچی سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. محافل قرآنی پر ہونے والی چوتھی برکت یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث 4 پروگرامز میں ہم نے مکمل کی ہے. پچھلے پروگرامز میں 3 برکتوں کا بیان تھا. آج چوتھی برکت کا ذکر ہے. پہلی برکت کیا تھی؟ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. دوسری برکت، اللہ کے فرشتے ان کا گھیرا کر لیتے ہیں، یعنی گواہ بنتے ہیں. تیسری جو آپ پچھلے پروگرام میں شامل تھے، اللہ سکینت عطا فرماتا ہے. آج کیا ہے؟ اللہ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو قرآن کے سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں. ان کا ذکر اللہ اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتا ہے. ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت مزید عطا فرمائے کہ ہمارا ذکر اللہ اپنے محبوب اور قریبی اور مقرب فرشتوں کے سامنے کرے. کب؟ کہ جب ہم اللہ کے کلام کے سیکھنے سکھانے کی محافل میں شریک ہوں. اللہ ہماری اس
حقیر سی کاوش کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 24 اور 25 کا۔ ان دو آیات کا ترجمہ سب سے پہلے پیش خدمت ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں سوائے ان کنیزوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے خواتین ان کے علاوہ، تاکہ تم حاصل کرو انہیں اپنے مال کے ذریعے پاک دامن بن کر، نہ کہ لذت لینے والے بن کر۔ پھر جو تم نے ان سے نکاح کے بعد لطف اٹھایا ہے تو انہیں طے شدہ مہر ادا کرو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو بھی تم باہمی رضامندی سے طے کر لو مہر مقرر کرنے کے بعد، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے اس کی طاقت کہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں سے، تو وہ نکاح کر لے ان سے جو تمہارے قبضے میں ہیں مومن کنیزوں میں سے، اور اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ تم ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو، پس ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور انہیں ان کے مہر بھلے طریقے پر ادا کرو۔ وہ پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں، محض لذت لینے والی نہ ہوں، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی اختیار کرنے والیاں ہوں۔ تو جب وہ نکاح کے بندھن میں آ جائیں، پھر اگر وہ ارتکاب کریں بدکاری کا، تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ کنیز سے نکاح کی اجازت تم میں سے صرف اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہو گناہ میں پڑنے سے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 24 اور 25 کا، جن کا آج ہم انشاءاللہ آگے ابھی مطالعہ کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ترجمے کے بعد ربط آیات کی طرف چلتے ہیں، لیکن چلنے سے پہلے ساتھیوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ربط آیات ہوتا کیا ہے۔ جی کون بتائے گا؟ گزشتہ آیت اور آج کی آیت کے اندر جو تعلق ہے، جو حکم ہے، اس کے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تو اتنے تیار تھے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے بغیر ہی جواب دے دیا، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، گزشتہ آیات جو ہم سمجھ چکے ہوتے ہیں، اور آج کی زیر مطالعہ آیات، ان کے درمیان ربط کیا ہے، یا کوئی حکم، اور بڑا اچھا لفظ ان کی زبان پر آ گیا، کوئی حکم اگر آیا تو پہلے بھی تھا اب بھی ہوگا، یہ کیفیت آج کے درس میں بھی ہے، وہ بھی ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے جی ناظرین کرام، ربط آیات، پچھلی آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق، آئیے دیکھتے ہیں۔ اسکرین پر پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیت میں ابدی محرمات اور ایک عارضی محرم کا بیان تھا۔ گزشتہ آیت میں ابدی محرمات اور ایک عارضی محرم کا ذکر تھا۔ اچھا جی، ابدی محرمات کتنے تھے، کتنی خواتین؟ 12 کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور ایک عارضی محرم کا۔ آج کیا ہے، اسی کے تسلسل میں اب عارضی محرم کی دوسری قسم یعنی خاوند والی عورتوں کا ذکر ہے۔ ایک خاتون جو ابھی کسی کے نکاح میں ہے، اشارہ ہوا تھا نا پچھلی نشست میں، آپ لوگ تھے ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا، آج تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یوں آج کی جو مطالعے کے اعتبار سے پہلی ہی آیت ہے، آیت نمبر 24، وہ پچھلے پروگرام کی آخری آیت، آیت نمبر 23 سے جڑ جاتی ہے۔ یہ جوڑ، یہ تعلق، یہ ربط، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ربط آیات کہتے ہیں۔ ربط آیات کے بعد ناظرین کرام تعارف کا سیگمنٹ ہوتا ہے، یعنی جن باتوں پر آج گفتگو ہوگی ان کا اولاً ایک مختصر جائزہ۔ 3 باتیں تعارف کے ذیل میں، پہلی بات آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، منکوحہ عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا بیان۔ منکوحہ جو ابھی کسی کے نکاح میں ہے، تو منکوحہ عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا بیان۔ دوسری بات تعارف کے ذیل میں لکھی ہے، کنیزوں سے نکاح کے بارے میں ہدایات۔ کنیزوں سے نکاح کے بارے میں ہدایات۔ ناظرین کرام، یہ لفظ سنتے ہی پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے لوگوں کو، سوالات کی ایک بھرمار ہوتی ہے اور اعتراضات کی ایک بوچھاڑ ہوتی ہے، نہ جانے کیا کچھ۔ ہمیں کوئی شوق نہ سوالات کو ٹیکل کرنے کا ہے ایک ایسے معاملے پر جس کا بھی کوئی وجود بھی نہیں ہے، میں عرض کر دوں گا آگے چل کر، لیکن دین نے ایک معاملہ بیان کیا ہے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، لکھا ہے کنیزوں سے نکاح کے بارے میں ہدایات۔ نمبر 3 تعارف کے ذیل میں تیسری اور آخری بات لکھی ہے، مہر کی اہمیت اور اس کی ادائیگی کے متعلق بیان۔ سورہ نساء میں بار بار اس پر زور دیا گیا، اسی لیے ہم نے عرض کی تھی یہ بات۔ ابتدائی 43 آیات میں، سورہ نساء کی ابتدائی 43 آیات میں کمزور طبقات کے بہت سے حقوق کا بیان ہے، اور عورتوں کے حقوق کا تذکرہ بھی بار بار آیا ہے، جو حقوق اللہ نے عطا فرمائے، اور مہر کی ادائیگی کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ سورۃ النساء آیات 24 سے 25 کا تجزیہ، ہر آیت میں کیا موضوع یا عنوان ہوگا، آئیے اس کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 24،
کسی دوسرے شخص کی منکوحہ عورت سے نکاح کی حرمت کا بیان، کسی دوسرے شخص کی منکوحہ عورت سے نکاح کی حرمت کا بیان وہی بات ہے، ایک خاتون کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے ایک شخص کا نکاح ابھی نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 25 کا مطالعہ کریں گے، آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے کنیز کے ساتھ نکاح کے بارے میں تعلیمات، جو تعلیم دین نے عطا فرمائی اس کا مختصر بیان ہوگا انشاءاللہ آیت نمبر 25 کے ذیل میں۔ الحمدللہ ناظرین کرام، ترجمہ، ربط آیات اور تعارف اور تجزیہ مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں ان آیات کی تشریح کی طرف۔ آیت 2 ہیں جو آج ہمیں سمجھنا ہے، مگر تفسیر اس میں زیادہ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 24 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 24 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا اور حرام کی گئیں شوہر والی عورتیں سوائے ان کنیزوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے خواتین ان کے علاوہ، تاکہ تم حاصل کرو انہیں اپنے مال کے ذریعے پاک دامن بن کر، نہ کہ لذت لینے والے بن کر۔ پھر جو تم نے ان سے نکاح کے بعد لطف اٹھایا ہے تو انہیں طے شدہ مہر ادا کرو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو بھی تم باہمی رضامندی سے طے کر لو مہر مقرر کرنے کے بعد، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 24 کا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ کئی نکات ہیں جو اس آیت کے ذیل میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا نقطہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، لکھا ہے عارضی محرم کی دوسری قسم منکوحہ خاتون۔ عارضی محرم کی دوسری قسم منکوحہ خاتون۔ پہلی قسم پچھلی آیت میں تھی، یاد ہے کسی کو؟ وہ کیا تھی؟ جی عقیل آپ بتائیے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس آپ کی بیوی کی جو بہن ہے اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنی بیوی کو، ایک شخص کی شادی ہو چکی، اس کی جو بیوی ہے اس بیوی کی بہن، اس کو سالی کہتے ہیں نا، اس سے ابھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، یہ وہ گفتگو تھی جو پچھلی آیت میں ہمارے سامنے آئی تھی کہ عارضی محرم کی پہلی قسم تو وہ تھی کہ دو بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں نہیں لیا جا سکتا۔ مزید وضاحت حدیث کی روشنی میں بھی آئی تھی کہ ایسی دو خواتین جو آپس میں پھپھی بھتیجی ہوں یا آپس میں خالہ بھانجی ہوں، ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 24، عارضی محرم کی دوسری قسم منکوحہ خاتون، یعنی وہ خاتون جو ابھی کسی کے نکاح میں ہے، اس سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس شوہر کا انتقال ہو جائے گا، طلاق کا معاملہ ہو جائے، اس کے بعد تو ہو سکتا ہے، لیکن جب تک یہ خاتون کسی کے نکاح میں ہے یہ عارضی طور پر محرم ہے، اس کا کہیں نکاح نہیں ہو سکتا۔ آگے لکھا ہے منکوحہ عورت اگر بیوہ یا مطلقہ ہو جائے تو اس سے نکاح جائز ہے۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس خاتون کو طلاق ہو گئی، پھر تو ہو سکتا ہے نکاح، لیکن ابھی جب وہ خاتون کسی کے نکاح میں تو اس کا کہیں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات لکھی ہے، کیونکہ وہ کنیزوں کا ذکر بھی آیا، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ وہ جو تمہاری کنیزیں ہوں جن کے تم مالک ہو۔ اس حوالے سے ناظرین کرام ذہن میں رکھیے گا۔ اگلا نقطہ لکھا ہوا ہے کافروں کی قیدی عورت یعنی کنیز جو ملکیت میں آ جائے وہ حلال ہے اگرچہ وہ منکوحہ ہوں۔ کافروں کی قیدی عورت کنیز جو ملکیت میں آ جائے وہ حلال ہے اگرچہ وہ منکوحہ ہو۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے، آگے میں ذکر کروں گا بعد میں جا کر کہ شریعت نے جنگی حالات جو کہ کبھی کبھی ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو احکامات عطا فرمائے، انہی کے ذیل میں غلاموں اور کنیزوں کا معاملہ بھی بیان ہوتا ہے۔ وہ حالات کبھی ہوں تو یہ معاملہ ہوگا، وہ جنگی حالات کبھی ہوں اور جنگ بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق اور جنگ بھی اسلامی تعلیمات کا لحاظ رکھتے ہوئے، تب تو وہ غلاموں اور کنیزوں والا کوئی معاملہ کھلے گا۔ ادروائز انڈر نارمل سرکمسٹانسز تو نکاح کا بندھن عطا کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس بات کو ذہن میں رکھ کر ابھی دو تین باتیں سمجھتے ہیں اور مزید باتیں اگلی آیت کے ذیل میں تفصیل سے آئیں گی انشاءاللہ۔ لکھا ہے کافروں کی قیدی عورت کنیز جو ملکیت میں آ جائے وہ حلال ہے اگرچہ وہ منکوحہ ہو۔ اگلا نقطہ بھی ساتھ پڑھ لیجئے تو وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لکھا ہے شرعی طریقے پر تقسیم کے بعد ملکیت میں آ جانے کے بعد کنیز کا سابقہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔
اب یہ دشمن قبیلے سے ہوگی، دشمن قوم سے اگر ہوگی، وہ بھی جو میدان جنگ میں لڑنے کو آ گئی ہوگی، ایسا نہیں کہ پوری بستی کی عورتوں کو کنیز بنایا جاتا ہوگا، یہ کوئی ایسا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ تھوڑا مسئلہ آگے بیان کر دوں گا، یعنی تھوڑی سی وضاحت آگے بیان کر دوں گا۔ ابھی یہ تعریف ابھی یہ جو تشریح ہم کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، شرعی طریقے پر تقسیم کے بعد ملکیت میں آ جانے کے بعد کنیز کا سابقہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ شرعی طریقے پر تقسیم کیا ہوتی ہے؟ اسی کو تو کہا تھا، جنگ بھی شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو اور شریعت کی تعلیم کے مطابق ہو، تو جو قیدی بن کر آئیں گے مرد غلام بنیں گے یا عورتیں وہ کنیزیں بنیں گی، پھر وہ قتال کرنے والوں میں تقسیم ہوں گے، اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ یہ ہے شرعی طور پر تقسیم، یہ نہیں کہ لوٹ مار کا بازار گرم ہو، معاذ اللہ، ظلم و ستم کیا جائے جو آج دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی فوجیں کرتی ہیں، وہ ہمارے دین میں گنجائش نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے، مذکورہ محرمات کے علاوہ دیگر تمام خواتین سے نکاح جائز ہے بشرطے کہ نکاح سے متعلق شرائط پوری ہوں۔ ٹھیک ہے، ابدی محرمات سے تو کبھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، عارضی محرمات سے نہیں ہو سکتا، باقی جتنی خواتین ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے بشرطے کہ نکاح سے متعلقہ شرائط پوری ہوں۔ گواہوں کا معاملہ ہے، مہر کا تعین ہے، نکاح چوری چھپے کرنے والا کام نہیں، علل اعلان ہونا چاہیے، بعض جو شرائط ہیں ان کی ادائیگی ہو، یعنی شرائط کو پورا کیا جائے، تو ان محرمات کے علاوہ بقیہ خواتین سے نکاح جائز ہے۔ یہ بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور بات نوٹ کیجئے، پابندی چند پر لگائی نا، پابندیاں تھوڑی ہیں اور آزادیاں زیادہ ہیں۔ ہمارے دماغوں میں کھوپڑی میں غلط بات گھسی ہوئی ہے، بڑی پابندی ہے، ارے بھائی یہ منع ہے، باقی جاؤ سارا آزاد ہے، سب کھلا ہوا معاملہ، جاؤ پتنگ سے نکاح کرو اپنی۔ یہ اس تصور کو بھی ذہن میں رکھیے، پابندیاں کم ہیں، تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، اور آزادیاں زیادہ عطا کی گئی ہیں۔ آگے لکھا ہے، زوجین کی آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ مہر پر بات کئی مرتبہ آ چکی ہے، یہاں ایک گنجائش دی گئی کہ باہمی رضامندی سے کمی یا بیشی کی جا سکتی، بیوی چاہے تو معاف کر دے، شوہر کہے نہیں میں زیادہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، یہ باہمی رضامندی سے ہوگا۔ وہ ہم باتیں کر چکے ہیں پہلے، جبرن معاف کرانا جائز نہیں، لیکن اپنی فری ول سے، فری کنسنٹ سے، آزاد مرضی سے بیوی کچھ کم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور شوہر زیادہ ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے۔ آخری بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، لہذا انسان اس کے مقرر کردہ قوانین کی تعمیل کرے۔ اللہ حکیم بھی ہے اور اللہ علیم بھی ہے، علم بھی رکھتا اور حکمت بھی، تو اللہ کا ہر فیصلہ حکمت بھرا ہوتا ہے، تو اللہ کے فیصلوں پر اعتماد بھی ہو، یقین بھی ہو، اور ان قوانین کی جو اللہ نے مقرر فرما دی پاسداری بھی کرنی چاہیے۔ حاصل کلام، آیت نمبر 24 میں عارضی محرم کی دوسری قسم منکوحہ خاتون کا ذکر آیا کہ اس سے نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ کنیزوں کا معاملہ علیحدہ ہے کہ وہ جب مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں تو ان کا سابقہ نکاح ختم ہو جائے گا اور وہ حلال ہے، ان سے تعلق قائم کرنا جائز ہے، مگر وہ جنگی ہنگامی حالات کا معاملہ ہے، اگلی آیت کے ذیل میں بیان کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، کوئی وضاحت کا غلط مفہوم خدا نہ خاصہ نہ لے لیا جائے، ہم نے مختصر بات ابھی رکھی ہے اور اگلی آیت کے ذیل میں تفصیل کچھ اور بھی آئے گی، تاہم پھر عرض کر دوں اس مقام کے حوالے سے، کیونکہ کنفیوژنز پھیلائی جاتی ہیں، بہت بہتر ہے کہ ہم علماء کرام کی تفاسیر کا مطالعہ کر لیں تاکہ ہمارے ذہن، خیالات اور تصورات واضح رہیں اور پاکیزہ رہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد جو آپ کے ہمارے درمیان اس وقت حائل ہے۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ سے ملاقات رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 24 اور 25 کا۔ وقفے سے پہلے آیت نمبر 24 کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا، آگے بڑھتے ہیں اور سورۃ النساء آیت نمبر 25 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ آیت طویل ہے، ترجمہ بھی طویل ہے اور پوائنٹس بھی تشریح کے زیادہ ہیں۔ آئیے مطالعہ کریں۔ ارشاد ہوا رب العالمین کی جانب سے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 25 ہے، آئیے کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ ارشاد ہوا، اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے اس کی طاقت کہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں سے، تو وہ نکاح کر لے ان سے جو تمہارے قبضے میں ہیں، مومن کنیزوں میں سے، اور اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ تم ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو، پس ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور انہیں ان کے مہر بھلے طریقے پر ادا کرو۔ وہ پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں، محض لذت لینے والی نہ ہوں، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی اختیار کرنے والیاں ہوں۔ تو جب وہ نکاح کے بندھن میں آ جائیں، پھر اگر وہ ارتکاب کریں بدکاری کا، تو ان پر اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ کنیز سے نکاح کی اجازت تم میں سے صرف اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہو گناہ میں پڑنے سے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 25 کا، تفصیل زیادہ ہے، آئیے اس کے نکات کو سمجھتے ہیں تشریح کے اعتبار سے۔ پہلا نقطہ تشریح میں آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، لکھا ہے مالی لحاظ سے کمزور شخص مؤمنہ کنیز سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کنیزوں کا کچھ بیان پچھلی آیت میں آیا، مزید بیان اس آیت میں مزید آگے چل کر آئے گا۔ ایک تو وہ تھا کہ جو ملکیت کے طور پر آئی وہ تو حلال ہے کہ ایک مالک کے لیے کہ وہ اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے، تاہم کوئی اور شخص چاہے تو کنیز سے اس کو نکاح کرنا ہوگا۔ دوبارہ سمجھ لیں، ملکیت میں کسی کے پاس ایک کنیز آئی تو وہ تو مالک ہے، اس کا تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن کوئی اور اس سے نکاح کرنا چاہے تو مالک کی اجازت لے کر کیا کرے گا؟ نکاح کرے گا۔ اور ایک اور بات، کیونکہ ذہن میں سوال اٹھے گا، جب اس کنیز کا کہیں نکاح ہو گیا تو اب مالک وہ تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، مالک وہ تعلق قائم نہیں کر سکتا جو ایک شوہر بیوی والا جیسا تعلق ہوتا ہے۔ تفصیل تفاسیر میں پڑھ لیجئے گا، ورنہ جزوی بات آ جاتی ہے سامنے، یا ایک حصہ بیان ہوتا ہے دوسرا حصہ سامنے نہیں ہوتا، تو لوگ کنفیوز ہوتے بھی ہیں، کنفیوز کرتے بھی ہیں۔ ہم ایک آیت کا بیان اس وقت سمجھ رہے ہیں، اور مقامات پر بھی گفتگو قرآن میں آتی ہے، تاہم بہتر ہے کہ ایسے مواقع کے حوالے سے اگر کنفیوژن ہو تو تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اہل علم سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ آگے لکھا ہے کنیزوں کو نہ حقیر سمجھا جائے نہ ان کی تذلیل کی جائے، وہ بھی انسان ہیں۔ یہ ہے بڑی پیاری بات جو اسلام نے عطا فرمائی۔ فرمایا نا کہ تم ایک دوسرے کی جنس ہی سے تو ہو، ٹھیک ہے وہ کنیز ہے، کوئی غلام بھی ہوگا، مگر ہے تو انسان ہونے کے ناطے اس کا شرف ہے، اس کی بہرحال عزت ہے، اور اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، اس کی تذلیل نہ کی جائے۔ تیسری بات آگے لکھی ہے کنیز سے نکاح اس کے مالک کی اجازت سے کیا جائے اور مقرر کردہ مہر کی ادائیگی کی جائے۔ یہ نہیں کہ وہ کسی کی کنیز تھی تو چلو جو چاہو کرو، ایسا نہیں ہے، مالک سے اجازت بھی لینا ہوگی اور مہر بھی ادا کرنا ہوگا۔ آگے لکھا ہے جس کنیز سے نکاح کا ارادہ ہو وہ پاک دامن ہو اور پوشیدہ طور پر دوستی کی خواہش مند نہ ہو۔ اور پچھلے پروگرام میں آپ لوگ تھے نا، ناظرین کرام، نکاح کو کہا میثاقاً غلیظا، پکا وعدہ، یہ ساری زندگی بھر کا نباہ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ لذت کا حصول اور محض اپنی خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی۔ دوبارہ اس نقطے پہ غور فرمائیے، جس کنیز سے نکاح کا ارادہ ہو وہ پاک دامن ہو اور پوشیدہ طور پر دوستی کی خواہش مند نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ نکاح چوری چھپے نہیں ہوتا، محض لذت کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ گھر بسانے اور زندگی بھر کا معاملہ ہوتا ہے وعدہ کرنے کے اعتبار سے۔ غور کیجئے، باتیں تو کنیزوں کے حوالے سے آ رہی ہیں، لیکن نکاح کے مقاصد اور آبجیکٹیوز بیان ہو رہے ہیں۔ زندگی بھر کا معاہدہ ہے، پاک دامنی کا حصول مقصد ہے، چوری چھپے کوئی افیئرز چلانا یہ جائز نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے نکاح کے بعد بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی باندی کنیز کو کہا جاتا ہے، نکاح کے بعد بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی باندی کی سزا آزاد عورتوں کی نسبت آدھی ہے۔ اس میں بھی تفصیل ہے جو فقہاء نے بیان فرمائی، تفصیلات فقہاء نے تفاسیر میں بیان فرما دی ہیں، علماء نے مقرر فرما دی ہیں، تفصیل وضاحت فرما دی، اس کی ایک اشارہ کر دیتا ہوں۔ 100 کوڑوں کی سزا سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں ہے، ٹھیک ہے، اس کی آدھی کتنی بنے گی؟ 50 کوڑوں کی سزا۔ اسی پر علماء فرماتے ہیں کہ 50 کوڑوں کی سزا کا نفاذ ہوگا، لیکن یہ ایک مسئلہ مختصراً بیان ہوا۔ ناظرین کرام، تفصیل کے لیے
تفاسیر کی طرف رجوع کیجئے گا۔ ظاہری بات ہے کہ علماء، مفتیان کرام، فقہاء انہوں نے بڑی عرق ریزی سے ان معاملات کو سمجھ کر ہمارے لیے سادہ الفاظ میں فقہی کتابوں میں یا تفاسیر میں مفسرین نے بیان فرما دیا ہے۔ لکھا ہے نکاح کے بعد بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی باندی یعنی کنیز کی سزا آزاد عورتوں کی نسبت آدھی ہے۔ آگے مزید لکھا ہے گناہ میں ملوث ہونے کے اندیشے کی صورت میں کنیز سے نکاح کی اجازت ہے، یعنی ایک شخص اپنے جذبات کو کھو بیٹھے گا، قابو نہیں رکھ سکے گا تو اجازت دی کہ وہ کنیز سے نکاح کر سکتا ہے۔ تاہم آگے اگلا جملہ بھی اس کے ساتھ ہے جو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ترجمہ جو ہے اس کے اوپر ایک ایک نقطہ سمجھ رہے۔ آگے لکھا ہے جب تک آزاد عورت سے شادی کے قابل نہ ہو صبر کرنا بہتر ہے۔ آزاد عورت کا مہر وغیرہ سب کچھ سارے معاملات ہمارے علم میں ہیں، جب تک وہ اخراجات پورے کرنے کے قابل نہ ہو تو صبر کرے تو بہتر ہے، لیکن کوئی اپنے جذبات پر قابو پا نہ سکے تو اور زنا میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کو جائز قرار دیا گیا کہ وہ کسی کنیز سے نکاح کر لے، لیکن صبر کرنا بہتر ہے، اس کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کر دیا۔ ناظرین کرام اگلی تین باتیں اس آیت کے تعلق سے ہی کچھ نہ کچھ ہیں، اضافی پوائنٹ سے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اگلا نقطہ لکھا ہے عمومی طور پر روزوں کا اہتمام کرنا حیا کی حفاظت کا باعث ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے۔ بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کہ یہ نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو استطاعت نہیں رکھتا ابھی وہ روزے رکھے۔ کیا رکھے؟ وہ روزے رکھے۔ کیوں؟ اس سے انسان کو اپنی اس انسٹنکٹ پر وہ جو خواہش پیدا ہوتی ہے کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ بہت حکیمانہ قول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نوجوانوں کے لیے بڑا سیکھنے کا موقع ہے، اس میں غور کیجئے گا۔ یہ روزہ انسان کی حیا کی بھی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگلی بات غور کیجئے گا، نکاح کے عمل کو آسان کرنا بھی شریعت کا تقاضا ہے، ورنہ لوگ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور ایک عرض کیا کرتا ہوں میں بات، روزہ کب تک رکھے گا نوجوان؟ آخر کتنے روزے رکھے گا؟ تو بھائی نکاح کو آسان کرے نا۔ یہ جو ہم نے جہیز کی لعنت، فضول خرچوں کی لعنت اور بے جا اخراجات جو نکاح کے اندر شامل کر دیے، ظلم ہے معاشرے کے اوپر، ان سب کو ختم کرے، نکاح آسان کرے۔ اپنا گھر نہیں تو کرائے پہ رہ لے گا، کیا مسئلہ ہے؟ دنیا کرائے کی، دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ہمارا ہے کہاں یہ دنیا کا گھر؟ دنیا کا کوئی اونرشپ کا گھر ہے، اپنا کدھر ہے؟ وہ بھی چھوڑ کے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ تو بھائی اپنا ہے نہیں ہے تو کرائے پہ رہے گا، 2 کمرے نہیں تو 1 میں رہے گا، بچے ہوں گے دوسرا کمرہ بھی بنائے گا، گاڑی نہیں تو موٹر سائیکل میں 2 تو جا سکتے ہیں، 1 آدھ بچہ بھی بیٹھ جائے گا ساتھ۔ ٹینشن کیا ہے اس میں؟ 50 جوڑے ہوں گے تبھی نکاح ہوگا۔ کیوں بھائی؟ ایک وقت میں 50 پہننے اس نے کیا؟ ایک وقت میں کتنے جوڑے پہننے؟ 1 پہننا ہے۔ یہ جو ہم نے ظلم کر کے نکاح کو مشکل کیا، یہ ظلم ہے بھائی۔ بدکاریاں عام ہو رہی ہیں، جوانیاں لٹ رہی ہیں، نکاح مشکل کر رکھا ہے ہم نے۔ تو وہ تو کنیزوں کا وقتی معاملہ، اب آخر میں کا بیان کر رہا ہوں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ آج کوئی کنیزوں کا تصور تھوڑی ہے، آج تو نکاح کا بندہ ایک ہی راستہ دیا گیا، اس کو آسان کرے تاکہ جوانیاں لٹنے سے بچ جائے اور حیا کی حفاظت کا اہتمام ہو۔ آخری نقطہ اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، غلاموں اور کنیزوں کے بارے میں احکامات عارضی نوعیت کے ہیں جن کی ضرورت جنگ کے موقع پر پیش آتی ہے۔ کیا مطلب؟ ناظرین کرام، یہ کسی عام آدمی کو، مرد کو، عورت کو غلام و کنیز بنانا حرام، مرد و عورت کی خرید و فروخت کرنا حرام، جائز نہیں ہے۔ یہ وڈیرے جاگیردار جنہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے ہاریوں کو، کسانوں کو، یہ حرام۔ عورتوں کی خرید و فروخت یہ حرام۔ پھر کنیز و غلاموں کا تصور ہے کیا؟ جنگ ہو کون سی شرائط کے مطابق؟ اسلامی شرائط کے مطابق، اور لڑنے کو آگے سامنے والے، میدان جنگ میں جو ہاتھ آئے غلام بنیں گے، ہاتھ آئے کنیزیں بنیں گی۔ عورتیں اول تو آئے لڑنے کو تب بنیں گی نا، یہ تھوڑی کہ آبادی فتح کرنی سب کو کنیز بنا لو، سب کو کنیزیں بنا لو اور ڈسٹریبیوٹ، ایسا نہیں ہے۔ جو میدان جنگ میں آئے ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے، ان سے فدیہ لے کر چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں تفصیل ہے اور تفاسیر میں تفصیل مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور پھر ان کو غلام و کنیز کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ بھی وقت کی اتھارٹی اسلامی شریعت کی تعلیم کے مطابق تقسیم کرے گی۔ اور پھر غلام و کنیزوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی ہے تاکہ ان کو معاشرے میں اکوموڈیٹ کیا جائے۔ یہ ہے وقتی معاملہ جو جنگی حالات سے متعلق ہے۔ عام
آج کے دور میں کوئی کسی کو غلام بنا لے، کنیز بنا لے، جائز نہیں ہے. یہ ٹیمپرری ایشو ہے، وقتی معاملہ ہے، خاص حالات میں پیش آتا ہے. انڈر نارمل سرکمسٹانسز نکاح کا ہی راستہ ہے. اللہ ہمیں اس کی اہمیت کو بھی سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں نکاح کے عمل کو آسان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ جو گفتگو کرنا مقصود تھی کسی درجے میں وہ آپ کے سامنے آئی، اس وضاحت کے ساتھ کہ ان مسائل کی تفاصیل میں ضرور پڑھیں تاکہ ذہن ہمارے اور صاف ہوں. چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہی ہم سے کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں. جی پہلا سوال حارث. میرا سوال یہ ہے کہ اس میں مومن عورتوں کا ذکر آیا اور مومن عورتوں کا علیحدہ ذکر آیا اور کنیزوں کا علیحدہ ذکر آیا. ٹھیک ہے، تو یہ فرق کرنے کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ مومن عورتیں کہنا چاہ رہے ہیں یا آزاد عورتیں اور آزاد مومن عورتیں، وہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ آزاد مومن عورتیں ماشاء اور اللہ. کنیز. جی، ایک ہے آزاد عورت اور ایک ہے کنیز. فرق تو ہے. آزاد عورت وہ ہے جس کا خاندان ہوگا، ٹھیک ہے، جس کو اپنے خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہوگی، اور بہرحال وہ ایک آزاد عورت سے مراد یہ کہ خاندانی عورت، یہ مراد ہے. آزاد سے مراد آزاد نہیں خاندانی عورت ہے، تو بہرحال اس کا مہر بھی ہوگا، اخراجات بھی ہوں گے، زیادہ ہوں گے نسبتاً. کنیز کا معاملہ کیا ہے؟ کنیز بہرحال وہ گرفتار ہو کر آئی ہوگی، اس کا خاندان تو پیچھے رہ گیا، اس کو خاندان کی پروٹیکشن بھی حاصل نہیں ہے. ایک تو یہ فرق ہو جائے گا. آزاد عورت یعنی خاندانی عورت، بہرحال اس کے حوالے سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، کریکٹر کیسا ہے، کردار کیسا ہے، معاملات کیسے ہیں. کنیز کا کچھ پتہ نہیں، کس علاقے سے آئی، کیا معاملہ کیا نہیں ہے. یہ بنیادی فرق ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر وہ سزا بھی آدھی کیوں رکھی گئی، یہ سوال بھی لگے ہاں تو سمجھ لیجئے. آزاد عورت یعنی خاندانی عورت کو خاندان کی پروٹیکشن بھی ہے، ادھر ادھر ہونے سے ذرا بچ جائے گی وہ. اور کنیز کا معاملہ ہے کہ کوئی بھی اس کو استعمال کر جائے یا معاذ اللہ وہ خود کہیں کسی غلط راہ پر چل جائے تو اس کے لیے بگڑنے کے امکانات، مواقع زیادہ ہیں، اس لیے اس کی سزا عادی رکھی گئی. واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے. یہ بنیادی فرق ہے. اور کیا کہا گیا؟ تم صبر ہی کرو تو زیادہ اچھی بات ہے. نہیں، خاندانی عورت سے ہی نکاح کیا جائے. اگر کوئی شبہ کسی کو اندیشہ ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا، اس کو تو اجازت دی گئی، ادروائز آزاد یعنی خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی توجہ دلائی گئی. ٹھیک ہے جی. احمد آپ کا سوال. سر یہ جو ذکر ہوا چوری چھپے دوستی کرنے والیاں نہ ہو، تو آج کل تو یہ معاملہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے. جی آپ پشاور سے ہیں نا؟ جی پشاور کی کورٹ میں بھی ایسے واقعات آتے ہوں گے. یہ حیدرآباد میں ہے، حیدرآباد کی بھی کورٹ میں کراچی میں ہوں، کراچی کی کورٹ میں بھی ایسے واقعات آتے ہیں. اور بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے ہمارا دین کیا ہدایات دیتا ہے؟ جی دیکھیں ناظرین کرام، یہ بڑا اہم سوال ہے. ابھی احمد اسٹڈیز کے مرحلے میں، لیکن ظاہری بات یہ لوگ اسی معاشرے کا حصہ، ہم آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں. یہ جو بھاگ کر نکاح ہو جاتے ہیں یہ تو ظلم ہے نا، بربادی ہے. اور میڈیا سارا ان کے پیچھے دوڑا چلا تو پوری دنیا کو دکھا دیتے کو ایسے بھاگا جاتا ہے. انا للہ، گندگی کو، بے حیائی کو، فحاشی کو اور یعنی کو پروموٹ کرتے ہیں ہم. استغفر اللہ. نکاح گڑیا گڈے کا کھیل نہیں، نکاح گڑیا گڈے کا کھیل نہیں، دو خاندانوں کا ملاپ بھی ہے اور آگے پوری نسل اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو خالی شوہر بیوی نہیں بلکہ پورے خاندان کی پروٹیکشن اس کو حاصل ہونی چاہیے. تو بہرحال نکاح علل اعلان ہوتا ہے اور زنا وہ چوری چھپے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل یہ جو نیٹ کے ذریعے سے دوستیاں بنائی جاتی ہیں اور چیٹنگ کے ذریعے سے اور نام بدل کے اور بڑے معاف کیجئے گا لالی پاپ بھی پیش کیے جاتے، اس کے اندر بربادیاں ہی ہوتی ہیں. اس کے اندر کہیں گھر بنتے نہیں ہیں. جو آج چھپ چھپ کر یہ کر رہا ہے کل اس سے کیا توقع ہے کہ آگے کیا سے کیا نہ کر جائے وہ. تو چوری چھپے کا معاملہ نہ ہو، نکاح علل اعلان ہو اور محض لذت والا معاملہ نہ ہو کہ بس ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جائے، معاذ اللہ. ناظرین کرام یہ حرکت نہ ہو، بلکہ پوری زندگی نبھانے کا عہد ہے. نکاح کیا ہے؟ پوری زندگی نبھانے کا ایک وعدہ ہے. تو یہ علل اعلان ہو، پورے کنوکشن کے ساتھ ہو، ذمہ داری کے ساتھ ہو، نہ کہ محض لذت کا معاملہ اور چوری چھپے سارے معاملات اور افیئرز ہو رہے ہوں. اس کی قطعاً اسلام میں کوئی گنجائش نہیں بنتی. جی عقیل آپ کا کیا سوال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال یہ ہے کہ آج کے درس میں غلاموں اور کنیزوں کا ذکر ہے، تو ان کے معاملے میں ماشاءاللہ دین اسلام میں کوئی حسن سلوک کا ہدایات ہیں؟ کوئی حسن سلوک ایسا ویسا؟ ناظرین کرام یہ بڑا عملی سوال ہے. دیکھیں یہ پازیٹیو سوالات ہوتے ہیں. وہ جی کنیز کیسے ملے گی آج، یہ نیگیٹو سوال ہے. اللہ کے بندے تو شادی کر لینا جا کے. ٹھیک ہے، وقتی معاملہ بیان کر چکا ہوں لیکن سوال بڑا قیمتی ہے. وہ وقتی معاملہ، وہ جنگی حالات، اگر غلام اور کنیز ہاتھ آ گئے تو کیا کرنا ہے؟ سنتے جائیے. جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ. یہ غلاموں کے بارے میں ہے. جو خود پہنو انہیں پہناؤ. دن میں 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو معاف کر دو. ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ کل اللہ کے سامنے ان کے حوالے سے تمہیں جواب دینا ہے. اب رکھے گا کوئی غلام گھر میں؟
کوئی رکھے گا کہ نہیں؟ پھر قرآن حکیم میں کتنے ہی گناہوں کے یا جرائم کے کفارے بھی کیا کہا؟ غلام کا آزاد کرنا، غلام کا آزاد کرنا۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ یہ مسئلہ آئے اور اس کو ٹیکل کیا جائے اور ان لوگوں کو بھی جینے کا حق ملے اور ایکوموڈیٹ کر دیا جائے سوسائٹی میں۔ غلام بنانا مقصود نہیں، غلام بن کر آئے، ان کو کھپانا اور ان کو سوسائٹی میں ایکوموڈیٹ کرنا، یہ ہے اسلام کے پیش نظر، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، کہیں تو جانور کے بارے میں، اونٹ کے بارے میں اتنی سختی کرنا جتنی کا جواب دے سکو۔ تو غلام جانور ہوتا ہے انسان ہوتا ہے؟ سوچیے، اتنی سختی کرنا جس کا جواب دے سکو، جب جانور کے بارے میں کہا تو غلام کے بارے میں کتنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹ سے قرآنی معلومات، ہم سب کی موٹیویشن کی ایک اور مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآنی معلومات کے ہی ذیل میں قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، پچھلی حدیث ہم نے پڑھی تھی پچھلے پروگرام میں۔ اب کیا ہے؟ ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے افضل ہے، اتنی عظمت ہے۔ ہاں، صرف ترجمہ نہیں، ترجمہ بھی، مفہوم بھی، مسئلہ بھی، کیا حکم ہے، کس سے روکا گیا، اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ایک ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے افضل۔ ناظرین کرام، اس کے بعد حاصل مطالعہ، جن باتوں کو ہم نے سمجھا ان کو دہراتے ہیں۔ آئیے حاصل مطالعہ میں دیکھتے ہیں 3 باتیں۔ پہلی بات، منکوحہ عورتیں جب تک کسی دوسرے کے نکاح میں ہیں حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، تفصیل آ چکی ہے نا۔ دوسری بات، زوجین کی باہم رضامندی سے مہر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، بیوی کم بھی کر سکتی ہے اور شوہر زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ اور تیسری بات، حاصل مطالعہ میں کنیزوں سے بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ ہمارا دین جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے تو غلام اور کنیز تو پھر بھی انسان ہے بہرحال۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جائزے کا سیگمنٹ، 3 سوالات کا جائزہ لیں گے آج بھی انشاءاللہ تعالی۔ اہم سوالات ہیں۔ پہلی بات لکھی ہے، کیا ہمارے معاشرے میں نکاح سادگی اور سنت کے مطابق منعقد ہوتا ہے؟ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں تو کیا جواب ہوگا؟ ہاں میں یا نہ میں؟ نہیں نا، اکثر نہیں۔ ساری زندگی بس یہی کام رہ گیا، آدھی زندگی اپنی شادی کی تیاری میں لگا دو، باقی آدھی زندگی اپنی اولاد کی شادی کی تیاری میں لگا دو۔ اللہ نے کیا شادی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنت کے مطابق سادگی سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نکاح میں خرچہ سب سے کم ہوگا اس میں برکت سب سے زیادہ ہوگی۔ جہاں خرچہ کم ہوگا وہاں برکت زیادہ ہوگی۔ آج خرچے زیادہ ہو گئے تو برکتیں کم ہو گئی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دوسرا سوال ہے، کیا حیا کی حفاظت کے لیے نکاح کے عمل کو آسان کیا جا رہا ہے؟ اکیڈمکس کے نام پر اور کیریئر پلاننگ کے نام پر اور سیٹلمنٹ کے نام پر عمریں نکل رہی ہیں لڑکیوں کی اور لڑکوں کی، اور کہاں جوانیاں لٹ رہی، اس کی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں۔ اور حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، کوئی فکر ہی نہیں۔ سوچئے ذرا، کیا حیا کی حفاظت کے لیے نکاح کے عمل کو آسان کیا جا رہا ہے؟ معاف کیجئے گا، تلخ جملہ ہے، نکاح مشکل کیا گیا ہے تو زنا آسان ہو گیا۔ تیسرا سوال، کیا معاشرے کے پسماندہ طبقات کو عزت دیتے ہیں؟ وہاں تھے غلام اور کنیز، ہمارے ملازمین ہوں گے، کم آمدنی والے لوگ ہوں گے، وہ بھی انسان ہیں۔ بخدا مسجد میں آ کے کبھی ڈرائیور حضرات ہمیں کہتے ہیں جمعے سے قبل کہ ذرا ہمارے حقوق کے بارے میں بھی مولوی صاحب ذرا تقریر تو کر دیں۔ یہ صاحب لوگ جمعہ بھی پڑھتے ہیں، آ جاتے ہیں جمعے میں، کچھ ان کو بتائیں کہ ڈرائیور اور مالی اور خانسامہ اور کام کاج کرنے والوں کا بھی کوئی حق ہوا کرتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ آخری 2 باتیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ گزشتہ سوال کا جواب، پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال رکھا تھا دعائیہ کلمات پر مبنی ایک مقام قرآن کا، اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ یہ بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے، سورۃ القصص کا آپ کو حوالہ دیا گیا تھا، ہنٹ دی گئی تھی، سورۃ القصص آیت نمبر 21 ہے، ربی نجنی من القوم الظالمین، موسیٰ علیہ السلام کی دعا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا، اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے نجات عطا فرما۔ سورۃ القصص آیت نمبر 21 درست جواب ہے۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال بھی دعائیہ کلمے پر مبنی ہے، اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم میں شامل نہ فرما، اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم میں شامل نہ فرما۔ یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ کے لیے سورۃ المؤمنون، سورۃ المؤمنون میں تلاش کیجئے گا، اس کا جواب ملے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں قاری صاحب کو، ہماری پوری ٹیم کو جو آپ اسکرین پر دیکھتے ہیں اور وہ بڑی ٹیم جو اسکرین کے پیچھے ہے، اور کیو ٹی وی کی انتظامیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔